السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسامہ اینڈ میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایزی ہومیوپیتھک میں۔ تو جیسے آپ چینل کے نام سے جان گئے ہوں گے ہومیوپیتھک کے بارے میں، تو آج میرے ساتھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر میرے والد صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اصل جو ہومیوپیتھک ہے وہ ہے کیا، اور جو ہماری کمیونٹی اسپیشلی پاکستان کی کمیونٹی اس کی ہومیوپیتھک کے بارے میں کیا رائے ہے اور کیا ڈفرینس ہے ایلوپیتھک میں اور ہومیوپیتھک میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ، اصل میں جو بنیادی چیز ہومیوپیتھک ہے، یہ علاج اور ایلوپیتھک علاج اس دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہومیوپیتھک علاج بالمثل ہے، یعنی لیٹ لائک بھی ٹریٹڈ لائک، یعنی مثل کو شفا دیتا ہے، اور لاطینی زبان میں اس کو سملیا سملو باسکیورنٹر، یعنی ایک آدمی جس کے اندر وہ مرض پیدا ہو چکا ہے، ہم اس کی علامت کے مطابق اس کو ایسی ثقیل میڈیسن دیتے ہیں جس سے اس کے اندر جو چھپی قوت مدافعت ہے وہ اس بیماری کے خلاف اپنی طاقت کو ابھارتی ہے، اور پھر وہ قوت مدافعت جو ہے انسان کے اندر جو وائٹل فورس ہے وہ اوور کم آ کر اس بیماری کو ختم کرتی ہے۔ بنسبت اس پہ کہ جو ایلوپیتھک ہے وہ علاج بالضد ہے، یعنی اگر قبض ہے تو اس کو آپ ایسی دوائی دیں گے جس کی قبض ختم ہو جائے، پھر اس کو موشن آ جائیں گے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک میں۔ مجھے سب سے پہلے جب میں نے کلینک کو اپنے کو 98 میں شروع کیا تو بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھنے سے مجبور تھے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر آدمی جو بھی آدمی آتا ہے اس کے پاس سب کو ایک میٹھی دوائی دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چینی دیتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ گلوکوز دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں عجیب لوگوں نے نام رکھے کہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ تو کوئی ایسے علاج ہے کوئی نہیں۔ لیکن الحمدللہ جو لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے گئے سمجھتے گئے، لیکن پڑھے لکھے لوگ، میں نے کلینک کو 98 میں شروع کیا، لیکن لوگ اس سے پہلے بھی ہومیوپیتھی کے لیے فیصل آباد، سرگودا، راولپنڈی میں جاتے تھے، لیکن الحمدللہ جب سے میں نے یہ کلینک شروع کیا ہے آج بہت سارے لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ ایلوپیتھک علاج کیا ہے اور ہومیوپیتھک علاج کیا ہے۔ اس علاج کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے، ایک تو یہ سستا ہے، دوسرا بالخصوص بچوں کے لیے ہماری جو میڈیسن ہے یہ بہت ثقیل ہوتی ہیں اور زیادہ کڑوی کسیلی نہیں ہوتی، اس پہ خرچہ بھی کم آ جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ایک لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہومیوپیتھک کی جو علاج ہے وہ دیر سے لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے، لیکن آج الحمدللہ میرے پاس ہر روز چکوال سے، سرگودا سے، دور سے کڈنی سٹون کے پیشنٹ آتے ہیں جن کو تھوڑے سے خرچے سے ان کا گریول جو ہے وہ ایکسپیل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ جو عام وائرل ڈیزیز ہوتی ہیں، جو موسمی اثرات والی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا علاج تو ویسے بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے بنسبت اگر کوئی متعدی امراض ہیں، کرونک پیشنٹ ہیں، وہ تو آپ سمجھیں کہ ایلوپیتھک میں لوگوں کو کئی سال کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ للہ کے لوگ بہت زیادہ تو نہیں لیکن 40-60% آج ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں کہ یہ ہومیوپیتھک علاج دوسرے علاج کی نسبت سستا بھی ہے، آسان بھی ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ بھی زیادہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ میں اس سے اپنے علاج سے بالکل مطمئن ہوں۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ 1998 میں آپ نے اس کلینک کو شروع کیا، تو آج الحمدللہ سے 23 ایئرز ہو گئے آپ کو اس پروفیشن میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کن مسائل سے آپ نے ان کا سامنا کیا، اور کس قسم کی آگاہی جو ہے وہ عوام میں ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں اسامہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک کام، جس کام کو جو کام لینے والا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کام کے لیے اس آدمی کے پاس آیا ہوں، تو اس کے لیے تو آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب بہت سارے پیشنٹ شروع میں میرے پاس آتے، ڈاکٹر صاحب مجھے آپ ایسا انجیکشن لگا دیں جس سے مجھے فوری علاج ہو جائے، فوری آرام آ جائے۔ اب ہومیوپیتھک میں ایسا کوئی انجیکشن ہوتا نہیں ہے، تو میں نے تو میڈیسن اب اس کو گلوبیول میں دینی ہے یا پھر میں نے اس کو ڈسٹل واٹر میں ملا کر دینی ہے۔ تو اس چیز کو بہت سارے کم از کم میں سمجھتا ہوں 10-12 سال لگے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کہ ہومیوپیتھک علاج یہ ہے، اس میں آپ جو بھی پیشنٹ میرے پاس آئے گا یا اس کو میں گلوبیول پہ دوائی ڈال کے دوں گا، اور یا اس پہ ملک شوگر پہ دوائی ڈال کر دوں گا، اور اگر میں مدر ٹنچر استعمال کرواتا ہوں تو اس کو میں پانی میں ملا کر استعمال کرواؤں گا۔ تو بہت سارے لوگوں کو شروع میں مجھے بہت سارا مسئلہ ہوا کہ یہ لوگ جو جانتے نہیں تھے کہ ہومیوپیتھک کیا ہے، تو آہستہ لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے گئے، میں بتاتا گیا۔ پھر میں نے اپنی جب
لوگوں کو یہ دوائی لکھ کے دینی شروع کی. پھر گھر میں بحث ہوئی کہ یہ ہومیوپیتھک علاج ہے, اس سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں. پھر میرے پرچی کے اوپر نمبر لکھا ہو, تو پھر لوگوں نے آ کر پوچھا. آج بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ یار یہ ہومیوپیتھک میں یہ مسئلہ ہے, نوجوان بالخصوص جس کو جانتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا, میں فیصل آباد سرگودا گیا, اتنی ایلوپیتھک میڈیسن استعمال کر چکا ہوں, ابھی تک آرام نہیں. الحمدللہ بہت سارے ایسے پیشنٹس بالخصوص جن کو معدے کا مسائل ہیں, اور ایسی عورتیں جو اپنے مسائل کو باہر دور جا کر بیان نہیں کر سکتی. اس میں زیادہ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, چونکہ ہومیوپیتھک علامات کا علاج ہوتا ہے. آپ جتنے اچھی طریقے سے علامات دیتے جائیں گے اتنا اچھا آپ کا علاج ہوتا چلے جائے گا. اب ایک پیشنٹ ہے, اب ڈاکٹر کو اپنی علامات بتا نہیں سکتا, یا اس کو بتانے کا پتہ نہیں ہے, اس کو آگاہی نہیں ہے, تو پھر ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس کا اچھا علاج نہیں کر سکتا. بیسک صرف یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی. اب الحمدللہ میرے پاس نوجوان بچیاں اور بچے آتے ہیں, اپنے سمٹم دیتے ہیں, بڑی کھل کر علامات بتاتے ہیں, اور جتنی کھل کر اپنی علامات بتاتے ہیں ان کا الحمدللہ ایسے ہی اچھے طریقے سے ان کا علاج ہو جاتا ہے.